الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آمین. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد دا واقعہ. قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام آپ کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی بھی عطا فرمائی سی اور نبوت بھی عطا فرمائی سی. حضرت سلیمان علیہ السلام دے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہی بھی عطا فرمائی سی اور نبوت بھی عطا فرمائی سی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا کہ اساں نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اور انہاں دونوں نے
اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو سانو فضیلت اور شان عطا کی ہے. سبحان اللہ. ووارثا سلیمان داؤدا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا. وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندیاں دی بولی دا علم عطا فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام انساناں دے نال بھی گفتگو کرتے نے، انہاں دی زبان بھی جانتے نے. آپ جانوراں دے نال بھی گفتگو فرماتے نے، انہاں دی زبان بھی جانتے نے. آپ پرندیاں دے نال گفتگو فرماتے نے، آپ انہاں دی زبان کو بھی جانتے نے کہ پرندے آپ دی فرما برداری کرتے نے، آپ دی تابع داری کرتے نے. آپ دے پرندے بھی غلام نے، جانور بھی غلام نے، ہواواں بھی غلام نے، شیاطین بھی آپ دے تابع نے، جن بھی آپ دے تابع نے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بادشاہی عطا فرمائی ہے کہ پوری دنیا میں ایسی بادشاہی کسی کو نہیں عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا ہے. آپ نے عرض کی تھی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اے اللہ میری تو بخشش فرما اور مینوں ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے تو بعد ایسی بادشاہی کسے دی نہ ہوئے. انکا انت الوہاب، اے اللہ بے شک تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے. فسخرنا له الريح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب. فرمایا اساں ہواواں نو حضرت سلیمان علیہ السلام دے واسطے مسخر فرما دیتا سی، جدھر وہ کہندے سن ادھر ہواواں چلدیاں سن. والشیاطین کل بناء وغواص، اور بڑے بڑے شیاطین بھی انہاں دی فرما برداری کرتے سن. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہی عطا فرما کے وہ لوگ جڑے کہتے سن یا جڑے کہندے نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں کو بادشاہی کیوں نہیں عطا کرتا، اللہ تعالیٰ دے نبیاں دے کول دنیا دی دولت اتنی زیادہ کیوں نہیں ہوندی، انہاں کول خزانے کیوں نہیں ہوندے، انہاں کول باغات کیوں نہیں ہوندے، انہاں دے غلام کیوں نہیں ہوندے، دنیا تے انہاں دی اتنی بڑی جائیداد نہیں ہوندی. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دکھایا ہے کہ سلیمان میرا نبی ہے اور سلیمان نو میں پوری دنیا دا بادشاہ بنایا ہے، اور دنیا دی کوئی ایسی چیز نہیں جو میں سلیمان علیہ السلام نو عطا نہ کیتی ہوئے. اے دکھایا کہ اللہ اگر چاہتا سارے نبیاں نو ایویں بادشاہ بنا دیتا، لیکن اللہ نے اپنے نبیاں نو بادشاہی واسطے نہیں بنایا، اللہ نے اپنا پیغام پہنچان واسطے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیاں نو اپنے واسطے، اپنی پہچان دے واسطے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق دی اصلاح دے واسطے نبیاں نو بھیجا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام دی بہت بڑی بادشاہی ہے، اور لشکر دا لشکر آپ دے نال جنو انس ہواواں جانور وہ چلتے نے. اور ہد ایک چھوٹا جا جانور ہے جس نو حضرت سلیمان علیہ السلام دی بادشاہی میں ایک خاص مقام حاصل ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جڑا مہینے دا سفر ہے وہ دن دے کچھ حصے میں طے فرما دے سن. سلیمان علیہ السلام دا جڑا تخت ہے اس نو ہوا لے کے چلدی سی، جتھے آپ نے حکم دینا ہے ہوا نے آپ کے تخت نو اٹھانا ہے، اور جتھے آپ نے فرمانا ہے ٹھہر جاؤ تے آپ دا جڑا تخت ہے اس نو ہواواں نے ٹوک دینا ہے. اور آپ دی فوج، آپ کا لشکر
سفر تے جاتا ہے ہدہد ہمیشہ نال رہتا ہے، اور ہدہد اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نظر عطا کیتی ہے، ایسی عقل عطا کیتی ہے کہ اس زمین دی تہہ دے وچ دی نظر پہنچ جاتی ہے اور یہ ویکھدا ہے کہ پانی زمین دا کتھے زیادہ دور ہے، کتھے نہیں ہے، کتھوں مل جائے گا۔ تو جتھے بھی انہوں نے قیام کرنا ہوئے، فوج نے رکنا ہوئے، آپ ہدہد نو فرماتے ہیں کہ ہدہد وے کہ ایتھے قیام کرنا چاہیے ہے کہ نہیں، کہ جتھے پانی قریب ہوئے اوتے فوج نو روکنا اور زمین نو کھود کے پانی نکال لینا اور سارے لشکر نے پانی پینا۔ تو اس کی یہ ذمہ داری سی۔ تو ایک دن ایسا آیا، خلق کائنات نے اس تذکرہ فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ يَا مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے پرندیاں دی خبر لئیے، اپنے لشکر دی خبر لئیے، آپ نے اپنے رعایا نو ویکھیا، سارے دا مشاہدہ فرمایا، بادشاہ دا ایک کم ہے اپنی رعایا دا خیال رکھے، نبیان دا بھی ایک کم ہے اپنے غلامہ دا خیال رکھل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، آپ مجھے اس وقت پرندہ نو ویکھیا، آپ نے فرمایا مینوں ہدہد نظر نہیں پیا آندا، ہدہد نظر نہیں آ رہا، ہدہد ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ جس وقت میں کیا ہدہد موجود نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ تین گلاں ارشاد فرمایا جدو ہدہد میرے کول واپس آوے گا میں انہوں سخت سزا دیواں گا۔ اگر اس نے میری نافرمانی کیتی ہے، اگر میرے حکم دے خلاف گیا ہے، اگر وہ میری اجازت تو بغیر کنے سفر دے گیا ہے، میں نو دس کے نہیں گیا، اجازت لے کے نہیں گیا، میں انہوں سزا دیواں گا عذاباً شدیداً، میں انہوں سخت سزا دیواں گا۔ اب چھوٹا جا پرندہ ہدہد ہے، ان دے واسطے سخت سزا کی ہے۔ اسی انسان تو اللہ دے نبیان دیا نافرمانیاں کر دیا، اللہ دی نافرمانی کر دے سوچ دے نہیں، اگر اندازہ لگائیے اگر ایک پرندہ بھی اللہ دے نبی دی نافرمانی کردا ہے انہوں سخت سزا دیتی جاندی ہے۔ اے انسان تو کیوں غافل ہو گیا ہے؟ اپنے مالک دیا نافرمانیاں کرنا ہے کہ تینوں احساس تک نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جدو ہدہد واپس آئے گا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یا تو میں انہوں سخت سزا دیواں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں انہوں ذبح کرا دیاں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا میرے کول کوئی اپنے جان دی واضح دلیل پیش کرے گا۔ فرمایا سی ان دے کل پوچھا گے اگر ان دا جرم چھوٹا آیا انہوں سزا دیا گیا، سزا کی دیواں گے، ان دے پر نوچ دیتے جان گے، پارے ان دے نوچ کے پارے ان دے جسم کو جدا کر کے اس نو دکھتے پھینک دیا گے۔ لیکن اگر ان دا جرم اس کو بڑھایا آیا انہوں میں ذبح کر کے پھینک دیا گا۔ اگر وہ میرے کول آیا اور اس نے اپنے جان دی کوئی وجہ بیان کی تھی میں انہوں معاف کر دیا گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک گفتگو پہ فرما دینے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کچھ دیر تو بعد ہدہد واپس آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، آپ نے پوچھا اے ہدہد کتے گیا سے؟ عرض کرتا ہے فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔
عرض کرتا ہے اے اللہ تعالیٰ دے نبی، اے میرے بادشاہ، اے میرے سردار، میں سبا دے علاقے وچ گیا سا، سبا دے ملک وچ گیا سا، اور میں صحیح اور پکی اور یقینی خبر لے کے آیا ہاں، میں بڑی اہم خبر لے کے تواڈے کول آیا ہاں، میرے جان دی کوئی وجہ ہے بڑی خاص ہے، عام نہیں ہے، میں تواڈی نافرمانی کرتا نہیں گیا۔ عرض کرتے نے اے سلیمان علیہ السلام، میں تواڈے کول یقینی خبر لے کے آیا ہاں۔ عرض کرتا انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اسی خیال کرنے جانورانو خبر نہیں ہے، اسی یہ سوچنے جانورانو سمجھ نہیں ہے، اسی یہ سوچنے جانوران کول عقل نہیں ہے، لیکن ایک ایسا جانور ہے اللہ نے کیسی انہوں سمجھ عطا کیتی ہے، چھوٹا جا جانور ہے اور خبر لے کے آیا ہے۔ عرض کرتا ہے اے سلیمان علیہ السلام، میں اس علاقے وچ گیا، میں سبا دے علاقے وچ گیا، میں دیکھیا ہے ایک عورت ہے جڑی بادشاہی بھی کر دیئے، ایک عورت ہے جنہوں اللہ نے بادشاہی عطا کی دیئے، جڑی سرداری بھی کر دیئے، اللہ نے اس کو بڑا کچھ عطا کیتا ہے، اللہ نے انہوں سب کچھ عطا کیتا ہے، اور اللہ نے انہوں بہت بڑا ایک تخت بھی عطا کیتا ہے، ان دا تخت بہت بڑا ہے، ان دا تخت بڑا شان و شوکت والا ہے۔ تفسیرہ لکھن والیاں نے لکھیا جیڑا بلقیس دا تخت ہے او 70 گز چوڑا تے 70 گز لمبا سی، اور سارا ہیرو جواہرات اور سونے چاندی نال بنوایا گیا سے۔ یہ عالیشان تخت ہے، اور اندے دے بادشاہ بن کے عورت بیٹھی ہے، بڑی حیرانگی دی گل ہے۔ خود کہتا ہے میں حیران ہو گیا، عورت ہے اور مردہ دے بادشاہی بھی کر دیئے، مردہ دے سرداری بھی کر دیئے، اور بڑی عجب گل ہے اللہ نے انہوں بڑا بڑا تخت بھی عطا کیتا ہے، اور میں ہور کی ویکھیا ہے۔ خود کہتا ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ وہ تو کہتا ہے میں ویکھیا ہے او جڑے لوگ نے اللہ نو چھڑ کے او سورج دی پوجا کردے نے، او سورج نے اپنا معبود من دے نے، اور جڑا شیطان ہے، جڑا انسان دا دشمن ہے، انہیں انہاں دے واسطے انہاں دے عمل خوبصورت بنا کے سجا کے مزین کر کے انہاں دے دلانو اطمینان دے دیتا ہے تسی جڑا کچھ پہ کر دے ہو بہت چنگا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ وہ اللہ دی نافرمانی پہ کر دے نے، اللہ دے نال سورج نو شریک بنا کے بیٹھے نے، او سورج نو اپنا معبود مان کے بیٹھے نے، او ہدایت نہیں پان گے، انہاں نو شیطان نے اپنے شکنجے وچ لے لیا، شیطان نے انہاں دے اعمال انہاں دے واسطے مزین کر دیتے نے، اور خود عرض کرتا ہے اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ ہد نو اللہ نے کنی سمجھ عطا کیتی ہے، اس جانور نو اللہ نے کنی سمجھ عطا کیتی ہے، اے جانور کتنی سمجھ رکھن والا ہے، اے عرض کرتا ہے میں چاہنا وا اے جڑے لوگ سورج دی عبادت پہ کرتے نے، جڑے سورج نو معبود مان کے بیٹھے نے، اے سجدہ کرن، اے اللہ نو سجدہ کرن، اوس اللہ نو سجدہ کرن جڑا
زمین و آسمان دیاں چھپیاں چیزاں نو ظاہر کر دین والا ہے اور جیڑا ہر چھپے نو جاندا ہے ہر ظاہر نو جاندا ہے اور اس اللہ دی عبادت کرن جن دے تو علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور جیڑا عرش عظیم دا رب ہے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ وچ اپنے غیب ہون دی وجہ بیان کیتے کہ میں اس وجہ تو میں تیری بارگاہ وچ حاضر نہیں ہو سکیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے اجے فیصلہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا قالا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، اسی اس معاملے دی تہ تک جاواں گے، اساں ان دی تصدیق کراں گے۔ فرمایا سننظر، اساں ویکھاں گے اصدقت، کیا تو سچا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹا ہے، اسی ویکھاں گے ان دی تصدیق کراں گے۔ اگر سچا ہوے گا تینوں معاف کر دیاں گے، اگر تو جھوٹا ہویا تینوں سزا دیاں گے۔ اب کیویں پتہ چلے گا ہدہد جیڑی گل پیا کرتا ہے، ہدہد نے جیڑی خبر دیتی ہے اے سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھیا، فرمایا اذهب بکتابی ھذا فألقه إلیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ فرمایا آ میرا خط لے جا، اس میرے خط نو لے جا کے او جڑی عورت ملکہ ہے، جڑی بادشاہ زادی ہے، جنہوں اللہ نے انی شان و شوکت عطا کی ہے، اے میرا خط اندے کول جا کے پھینک دے میں اور میرا خط اندے کول پہنچا دے میں۔ خط پہنچان تو بعد واپس نہیں آنا، اوتھے ٹھہر کے ویکھی پھر او کی کر دینے، پھر آ کے مینوں خبر دے میں، اوندا جواب دے میں۔ اگر جواب آ گیا، اگر تو خبر دیتی پتہ چلے گا تو سچا ہے، اگر کوئی خبر نہ آئی پھر پتہ چلے گا تو جھوٹا ہے، پھر تیرا معاملہ، پھر تیرے نال معاملات کیتے جان گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھیا، ہدہد نے وہ خط لیا، جا کے آلے دے وچوں گزریا، جس جگہ تے او شہزادی آرام بھی کر دیے، جا کے اوتے خط لکھیا، جا کے اوتے خط رکھ دیتا۔ جس وقت وہ بیدار ہوئی ہے اس نے ویکھیا، خط نو ویکھیا، خط نو پڑھیا، خط پڑھن تو بعد اس نے اپنے جتنے اندے وزیر نے، جتنے اندے مشیر نے، اندے حکومتی لوگ نے سارے نو بلایا، انہاں نو بلا کے انہاں نو کیا قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ عرض کر دیے اے میرے وزیروں، اے میرے مشیروں، میرے کول ایک بڑی شان والا، بڑا پاکیزہ، بڑا اعلیٰ خط آیا ہے، اے میرے کول خط پہنچایا گیا ہے، کتاب کریم، اے بڑا اعلیٰ ہے، بڑا پیارا خط ہے۔ وہ عرض کرتے نے خط کدھروں آیا، اندے وچ لکھیا کی ہے، اے کس نے بھیجیا ہے؟ آپ پڑھ کے سنا دیا نے کی لکھیا ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جڑا خط لکھیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبارت لکھی ہے اندے وچ آپ نے کیا لکھیا؟ فرمایا اے خط ہے سلیمان دی طرفوں، اور اے خط ہے اس اللہ دی طرفوں جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اور پیغام ہے، فرمایا آ جاؤ اللہ تعالی علیہ، ساڑھے غلام بن جاؤ، واتونی مسلمین، اور ساڑھی بارگاہ وچ آ کے حاضر ہو کے اسلام نو قبول کر لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دا خط ویکھیا،
انہوں نے اس عورت نے اس بادشاہزادے نے اپنے وزیرانوں اپنے مشیرانوں خط سنایا. خط سنان تو بعد کہندی ہے قالت یا ایھا الملا افتونی فی امرے، اے میرے وزیرو اے میرے مشیرو مینوں فتوا دیو، مینوں فیصلہ دیو، مینوں مشورہ دیو، اندے وچ کی کرنا چاہیے، آپا اس خط دا کی جواب دئیے، آپا نو کی کرنا چاہیے. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، کہتی ہے میں کوئی فیصلہ نہیں کراں گے جدوں تک تسی گواہی نہیں دیو گے، جدوں تک تسی اپنی رائے نہیں دیو گے میں کوئی فیصلہ نہیں کراں گے، میں تا جواب نہیں دیاں گے، میں تے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کراں گے. جس وقت وزیرانے مشیرانے سارے نے اکٹھے ہو کے مشورہ کیتا، کہندے نے قالو نحن اولو قوت و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تامرین. انہاں وزیراں نے کیا کہتے نے آپ نے کول طاقت بھی بڑی ہے، آپ نے کول پیسہ بھی بڑا ہے، آپ نے کول فوج بھی بڑی ہے اور اپنا آیادہ ملک ہے، آپ نو کوئی ہلا نہیں سکتا، آپ نو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر جنگ لڑن آپ جنگ دے واسطے تیار ہاں، اگر ویسے مقابلہ کرے اللہ نے بہت پیسہ بہت بادشاہی بہت دنیا دا مال عطا کیتا ہے، آپ ان دا مقابلہ کرا گے. آپ ان پھر کی کرنا چاہیے؟ انہوں نے جنگ دا مشورہ دیتا، انہوں نے کہا آپ مقابلہ کریے، بڑے طاقتورا بڑا اپنے کو پیسہ ہے، لیکن قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذالک یفعلون. انہیں کیا اگر آپ جنگ لڑا گے اس سے پہلے جان لو جڑے بادشاہ نے ان الملوک جڑے بادشاہ نے اذا دخلوا قریۃ جدو کسے بستی میں داخل ہوندے نے اپنی فوج دے نال اپنے جاہو جلال دے نال اور جنگ لڑ کے جدو کسے جگہ میں داخل ہوندے نے جدو اوتھے آندے نے افسدوها فساد برپا کر دیندے نے اور جڑے اوتھوں دے عزت والے ہوندے نے انہاں نو ذلیل کر دیندے نے اور دنیا دے بادشاہ ایویں ہی کردے نے. آپ کو پتا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ دا بندہ ہے یا وہ دنیا دا بادشاہ ہے، وہ دنیا دے چاہن والا ہے یا وہ اللہ دا نیک بندہ ہے. آپ اے پتا کر لئیے اگر وہ دنیا دار ہویا پھر آپ ان دا مقابلہ کر لیں گے، آپ ان دے نال جنگ بھی لڑ لیں گے، لیکن وہ اللہ دا کوئی قریبی ہویا پھر آپ نے کوئی ان دا مقابلہ نہیں ہونا. کہتے ہیں پھر کی کرنا چاہیے؟ کیویں پتا چلے گا کہ اس معاملہ کیویں اس معاملے نو سنبھالنا ہے؟ اس نے کیا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. آپ کچھ مال کچھ تحفے کچھ ہدیے کچھ تحائف اکٹھے کر کے آپ ان کی طرف بھیجنے آپ ان کی طرف بھیجنے جس وقت آپ نے تحفے جان گے آپ سونا چاندی بھیجا گے اتنی قیمتی چیزاں جان گیا اگر وہ دنیا دار ہویا اگر وہ دنیا دے چاہن والا ہویا انہاں تحفیاں تے خوش ہو جائے گا، سونے چاندی نو ویکھ کے خوش ہو جائے گا، روپے پیسے جائیداد نو ویکھ کے خوش ہو جائے گا. آپاں نو پتہ چل جائے گا اے دنیا دار ہے، اے دنیا دا مال چاہن والا ہے. انہاں نے کیا ٹھیک ہے فیصلہ درست ہے، آپاں تحفے بھیجنے انہاں نے کچھ قیمتی تحائف اکٹھے کیتے، بڑا سونا چاندی اکٹھا کر کے کچھ لوگاں نو بھیجیا حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ میں جا کے اے تحفہ پیش کرو. فلما جاء سلیمان جدوں اونا دے جڑے سفیر نے جڑے غلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے او اپنے تحائف پیش کیتے نے. آپ نے فرمایا قالا اتمدوننی بمال
مدد کرنا چاہتے ہو؟ کیا تساں سانو مال دے نال راضی کرنا چاہتے ہو؟ کیا تساں سانو تحفے دے کے مطمئن کرنا چاہتے ہو؟ تہاڈا خیال ہے شاید اسی دنیا داراں، سانو دنیا دی کمی ہے، اسی دنیا دے مال چاہن والے ہاں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، فرمایا فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ فرمایا جڑا سانو میرے اللہ نے عطا کیتا ہے، جڑا مینوں اللہ نے عطا کیتا ہے، جڑی دولت اللہ نے سانو عطا کیتی ہے، جڑا تسی لے کے آئے جے، اندے نالوں کئی گنا زیادہ اچھا ہے، اندے نالوں کئی گنا زیادہ بہتر ہے، اندے نالوں کئی گنا زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ فرمایا اسی تہاڈا مال نہیں لینا، اسی تہاڈے اے تحفے نہیں لینے، اے لے جاؤ اور جا کے تسی خوش ہو، اسی دے نال خوش نہیں ہونا۔ فرمایا ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ فرمایا جاؤ چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، اپنی بادشاہی چلے جاؤ اور اپنی جڑی تہاڈی شہزادی ملکہ بادشاہزادی ہے اس نو ساڈا پیغام دیو، بہت جلد اسی آواں گے، اسی اپنے لشکر دے نال آواں گے، اپنی فوج دے نال آواں گے اور تسی ساڈی فوج دا مقابلہ نہیں کر سکو گے، تسی ساڈی فوج دا رستہ نہیں روک سکو گے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور اسی تانوں تہاڈے شہر وچوں تہاڈی بادشاہی وچوں نکال دیاں گے اور تہاڈا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا۔ جس وقت واپس گئے نے جا کے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام دا واقعہ، آپ دی گفتگو، آپ دا طریقہ انداز، آپ دا فرمان پہنچایا۔ اس بادشاہزادی نے پیغام لکھیا، اے سلیمان علیہ السلام، میں آواں گے اپنے وزیراں مشیراں دے نال مشورہ کیتا، انہاں دے نال مشورہ فرما کے فرمایا اے جس دا پیغام آیا، جس نے گفتگو کیتی ہے، اے دنیا دار نہیں ہے، اے دنیا دے چاہن والا نہیں ہے، اے اللہ دا سچا رسول ہے۔ اس واسطے میں جاواں گے اور اسی جا کے اسلام قبول کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ وچ پیغام آیا کہ سیاواں گے، انہوں نے سفر شروع کر دیتا۔ ہد نے آ کے پیغام دیتا، اے سلیمان علیہ السلام، ملکہ بلقیس چل کے آ رہی ہے تواڈے نال ملاقات دے واسطے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچیا کہ ملکہ نو تعجب وچ ڈالیا جاوے، اس نو حیران کیتا جاوے، حیران کرن دے واسطے جیڑی ان دی بادشاہی ہے، ان دی بادشاہی اور ان دی بادشاہی دا سب تو قیمتی ہوندا جڑا تخت ہے، ان دا تخت ہے، ان دے آن تو پہلے اسی ایتھے رکھ دئیے تاکہ انہوں پتہ چل جاوے اللہ نے سانو کیسی طاقت عطا کیتی ہے۔ ایدہ مطلب یہ نہیں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دے کول تخت نہیں سے، انہاں دے کول جگہ نہیں سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دا جڑا تخت ہے وہ کتنا قیمتی ہے، کتنا اعلیٰ ہے، وہ کیسا تخت ہے، پتھر دا بنیا، شیشے دا بنیا اور اندے دے کوئی نشان نہیں ہے، اندے دے کوئی لیک نہیں ہے، اندے دے تل دا نشان بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی اجنبی آوے اور اس تخت نو ویکھے جڑا زمین تے لگیا پتھر ہے، اس نو ویکھے اندے وچوں اپنا چہرہ نظر آوے گا اور انہوں ایویں لگے گا جویں زمین نہیں ہے، دریا ہے، میں دریا دے وچ جا رہا ہاں۔ اور ان دی نشانی ہے وے جدوں ملکہ بلقیس
بلقیس آئی ہے جس وقت اس نے تخت ویکھیا اس نے وہ جگہ نو ویکھیا اس نو لگیا جویں پانی ہے میں دریا میں داخل ہو رہی ہاں اس نے اپنا جڑا کپڑا ہے اس نو تھوڑا جا اوپر کیتا حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے اینی شان والا تخت عطا کیتا سے اور اس نے تھوڑا جا اپنا کپڑا اوپر کیتا ہے اللہ نے اوندا بھی ذکر فرمایا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اون دی ٹانگ دا کچھ حصہ ظاہر ہویا اللہ نو پسند نہیں ہویا کہ عورت ہوئے اپنا جسم عیاں کرے اور بھی پتا چلیا چونکہ وہ عورت سے اور کافرہ سے لباس بڑھائے آلہ سے انہوں لگیا میں پانی میں جا رہی ہاں لباس بچا لوا لیکن جڑیاں مومنہ نے وہ لباس نہیں بچا دیا اپنی عزتاں بچا دیا نے اسے واسطے خلق کائنات نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى فرمایا تساں جی میں جاہلیت والیاں عورتاں کر دیا سن اوے اپنیاں زینتاں ظاہر نہیں کرنیاں بلکہ اپنی زینت نو چھپا کے رکھنا ہے بلاخر سلیمان علیہ السلام آپ دی بارگاہ میں ہدہد نے پیغام پہنچایا بلقیس آ رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قالا یا ایوہ الملو ایوکم یاتینی بیعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے غلامان کیا فرمایا میں چاہنا وا اس ملکہ بلقیس دے آن تو پہلا جڑا اوندا تخت ہے ایتھے موجود ہونا چاہیے ان دے آن تو پہلے تخت ایتھے پہنچنا چاہیے قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک آپ دی بارگاہ وچ ایک جن بیٹھا بڑی پاور والا جن ہے جندا نام عفریت ہے عرض کرتا ہے اے اللہ تعالیٰ دے نبی اللہ نے میں نے بڑی طاقت عطا کی ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ اللہ دا قرآن جن پیا کہندا ہے اللہ نے میں نے بڑی طاقت عطا کی ہے میں طاقت والا بھی ہاں میں امین بھی ہاں اگر میں نے اجازت دیو میں ایک گھنٹے وچ تو تخت چکا گا ایتھے لیا کے پیش کر دیا گا آپ نے فرمایا سانو اس تو پہلا چاہیے سانو اس تو پہلا تخت موجود چاہیے اللہ نے آگے ذکر فرمایا قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک انہاں دی بارگاہ وچ حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ وچ آپ دے قریب ایک بندہ بیٹھا سے او کون سے جنہوں اللہ نے کتاب دا علم عطا کیتا سے جنہیں زبور نو حفظ کیتا سے جنہیں زبور نو پڑھیا ہویا سے اللہ نے انہوں کتاب دا علم عطا کیتا اللہ دی کتاب نو پڑھن دے نال انہوں یاد کرن دے نال اللہ نے نشان عطا کیتی عرض کرتا ہے اے سلیمان علیہ السلام اگر میں نو اجازت دیو میں اک جمکن تو پہلا تخت حاضر کر دیواں گا فلما رآه مستقرا عنده انہیں صرف گل نہیں کیتی انہیں کر کے دکھایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے ادھر ویکھیا اینی دیر نو اک جبک جاندی ہے آپ دے سامنے ملکہ بلقیس دا تخت حاضر ہے جس وقت آپ نے ویکھیا اب غور کر
کرنا جن نے کی کیا ہے کہندا لقوی امین میں بڑا طاقت والا ہاں میں بڑا امین ہاں او جڑا اللہ دا بندہ ہے اونے اے نہیں کیا میرے کول طاقت بڑی ہے اونے اے نہیں کیا میرے کول پاور بڑی ہے انہیں اپنی پہچان نہیں کرائی اپنا نام نہیں دسیا اللہ نے بھی ان کا نام ذکر نہیں فرمایا ان کی پہچان ذکر فرمائی ہے ان کی پہچان کی ہے ان دے کول اللہ دی کتاب دا علم موجود ہے سبحان اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدو آپ نے ویکھیا تخت سامنے ہے آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا ساڈے کول طاقت بڑی ہے حالانکہ اللہ دا نبی ہے اللہ نے پوری دنیا دی بادشاہی عطا کیتی ہے ہواواں بھی تابع نے شیاطین بھی تابع نے جن بھی تابع نے انسان بھی تابع نے جانور بھی تابع نے اللہ نے نبوت بھی عطا کیتی ہے اللہ نے رسالت بھی عطا کیتی ہے اللہ نے بادشاہی بھی عطا کیتی ہے لیکن اے نہیں فرمایا ساڈے کول بڑی طاقت ہے عرض کرتے نے قال هذا من فضل ربی فرمایا اے میرے اللہ دا فضل ہے اے جو کچھ ہویا ہے اے ساڈے تے اللہ دا فضل ہویا ہے اور فرمایا لیبلوانی اللہ اپنے بندیاں نو آزماندا ہے اللہ اپنے بندیاں نو ویکھدا ہے اللہ اپنے بندیاں دا امتحان لیندا ہے کدے شان دے کے آزماندا ہے کدے دنیا دا مال لے کے آزماندا ہے فرمایا اے تا میرے اللہ دا فضل ہے جڑا تخت اک چمکن تو پہلا آیا گیا ہے لیکن ان دے وچ امتحان ہے اللہ ویکھنا چاہندا ہے اشکرو ام اکفرو کیا سی اللہ دے شکر گزار بننے یا سی اللہ دی نافرمانی کرنے فرمایا ومن شکرا فإنما یشکر لنفسہ جڑا اللہ دا شکر کردا ہے ان دا شکر ہے انہوں آپ نو نفع دیندا ہے اور جڑا نا شکرا بن جاوے وہ اللہ دا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اللہ تا بڑا غنی ہے اللہ تا بڑا کریم ہے آپ دی بارگاہ میں تخت حاضر ہو گیا آپ نے فرمایا نکروا لها عرشها انہیں تخت دی تھوڑی دی حالت تبدیل کر دیو فرمایا تھوڑی دی پہچان بدل دیو ننظرو اسی ویکھیے کیا اپنے تخت نو پہچان دیے یا اپنے تخت نو نہیں پہچان دے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ انتظار فرما رہے نے حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ وچ ملکہ بلقیس آئے ملکہ بلقیس نے آ کے آپ نے اس سے تخت تے بٹھا دیتا اللہ دے نبی نے اسے تخت تے بٹھایا اب ان کا مطلب کی ہے اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے اے دنیا دی بادشاہی نہ ویکھیں اگر اپنے تخت دا مان کر دے اگر اپنے تخت دا ناز کر دے اگر اپنے تخت نو بچان دی کوشش کر دے اگر اتھے بیٹھ کے حضرت سلیمان دا مقابلہ کر دے نہ تخت رہنا سے نہ تاج رہنا سے نہ شان و شوکت رہنی سے اللہ نے اے دکھایا اس نے اپنے تخت نو ٹھوکر ماری ہے میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی ہے جڑا چھڈ کے آئی ہے اس تخت تے بٹھاواں گے بلکہ تینوں اللہ دے نبی دی گھر دی زینت بنا دیواں گے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ گفتگو فرمائے کچھ گفتگو فرمان تو بعد عرض کر دیے قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین
आमीन। सुभान अल्लाह। अर्ज करती है मैं अपनी जान ते जुल्म कीता है जरा असी इस पहले शिरक करते रहे हैं, असी सूरज ने अपना माबूद समझिया, असी अल्लाह दी पहचान न कर सके, ऐसा अपनिया जाना ते जुल्म कीता है। लेकिन हुन मैं इस्लाम लियानिया, हुन मैं मुसलमान होनिया, हजरत सुलेमान ते भी ईमान लानिया और अल्लाह ते भी ईमान लानिया जेड़ा तमाम जहाना दा पालन वाला है। अल्लाह ने इस पूरे वाक़े में कुरान मजीद फुरकान हमीद एक मुफस्सल जिक्र फरमाया। एक हुद उसने किन्ना काम किया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि हुद मौजूद नहीं। फरमाया कि जदों मेरे को आवेगा मैं उन्हें सख्त सजा देवांगा या उन्हें ज़िबा करा देंगा या फिर मेरे को खबर लैके आवेगा। जदों वापस आए ने अर्ज करते हैं हुजूर मैं एक वादी विच गया, सबा दे इलाके एक औरत वेखी है जिहड़ी बादशाही करती है, लोग उनकी गुलामी करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, उन्होंने चाहिए है कि वो अल्लाह की इबादत करन। आपने फरमाया कि इस मामले की तह तक जावांगे कि तू सच बोलता पिया या झूठ बोलता पिया। फरमाया कि मेरा खत है, जाके उन्हां तक पहुँचा और फिर वेखी कि फिर वो की करते हैं। खत लैके गया, उन्होंने खोलिया पढ़िया, पहले सोचा कि शायद दुनिया का बादशाह है, दुनिया के तोहफे दे के वेखने हैं, दुनिया का माल दे के भेजा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ठोकर मार दी। फरमाया कि जेड़ा सानू अल्लाह ने अता किया है इहदे नाल कई गुना बेहतर है। फिर झुक के आए ने और आके इस्लाम कबूल किया है और अल्लाह ने फिर उसनू ये शान अता की है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम दी बीवी बनने का उन्होंने शरफ अता फरमाया। और तुसी ये ख्याल करो कि असी समझने हैं कि जानवरां विच अकल नहीं है, जानवरां नू समझ नहीं है। जेड़े अहलुल्लाह ने वो कहते हैं कि जानवर भी बड़ी समझ रखते हैं, क्योंकि इस जानवर ने कितना काम किया है और यहाँ तक कि वो जानवरां तू हया करते हैं, जानवरां तू भी हया करते हैं, जानवरां दे सामने अपना सतर नहीं खोलते। ये जानवर को पता है साडी गुफ्तगू नू जानता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम दे नाल गुफ्तगू करते सन, समझते सन सब कुछ, लेकिन वेख लो कि जानवर इतना समझदार है, लेकिन इंसान ने अपने मालिक को किस तरह बुला लिया। और इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है और सारे तो ज्यादा शान अता की है, लेकिन ये फिर भी जानवर वाली तरफ जाता है, उस पस्ती की तरफ जाता है। अल्लाह ने इसमें इज्जत अता की है, अल्लाह ने इसमें शान और शौकत अता की है। दुआ है अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए।